أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان زیادہ معنی کا اضافہ ہے یا معنی میں مبالغہ ہے؟ کہا کہ استخلص لنفسی، میں ان کو اپنے لیے اخص الخاص بنا لوں گا، یعنی صرف خاص اپنے لیے نہیں بلکہ بالکل اعلیٰ درجے میں بالکل قریب ان کو کر لوں گا۔ اب فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے بات کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً آپ ہمارے نزدیک مکین اور امین ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس ڈگریاں تھیں، علم اور حفاظت کی ڈگری ان کے پاس تھی، یعنی اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا، لیکن علم کے باوجود ان سے انٹرویو لیا گیا، بادشاہ نے ان سے انٹرویو لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے، کوئی نوکری دینا ہے تو اس کی صرف ڈگری نہیں بلکہ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، اس کا انٹرویو بھی ہونا چاہیے، اور اس شخص کو جو حاضر ہوا ہے اس کی بھی ذمہ داری، اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ خالی ڈگری لے لیے، کچھ لوگ ایسے جو ادھر ادھر سے جگاڑ کر کے ڈگری لے لیتے ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز کام کرنے کے لیے وہ ڈگری نہیں بلکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت، یہ قابلیت ہونا چاہیے کہ آپ سے جب انٹرویو لیا جائے تو آپ اس میں ایک بہترین طریقے سے انٹرویو پیش کریں، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ریٹن ایگزام تو نکال لیتے ہیں لیکن انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں، انٹرویو برابر نہیں دے پاتے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، خالی آپ نے ڈگری لے لیا نہیں بلکہ ڈگری کے ساتھ آپ کے اندر قابلیت ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے جب بات کیا، ان کا انٹرویو لیا، تو فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام سے جب اس نے بات کیا تو دو جملوں میں اس نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نتیجہ یعنی ان کی قابلیت کو بتایا، کہا انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً آپ ہمارے نزدیک مکین ہے اور امین ہے۔ یہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے الفاظ ہیں۔ یہ مکین کس کو بولتے ہیں؟ مکین بولتے ہیں اللہ رب العزت نے، مکین کا مطلب ہوتا ہے ایسا مقام جو چند لوگوں کو یا ایک ہی انسان کو ملتا ہے یا ایک ہی شخص کو ملتا ہے، اس کو مکین بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے تعلق سے یہ بات کہی ہے قرآن میں، پورے فرشتوں میں صرف جبرائیل کو یہ مقام ملا ہے، کہا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ دیکھیے اتفاق دیکھیے کہ یہ 5 الفاظ ہیں ان کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جبرائیل امین کے بارے میں۔ ان میں سے 2 الفاظ سے بادشاہ نے، عزیز مصر، اس ملک کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی کے بھی ذریعے نہیں آیا ہے بلکہ ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے ہم نے بھیجا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت، جو طاقتور ہے، ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک اس کا بڑا اونچا مقام ہے، مکین ہے، وہ بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تمام فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے، جو وہاں سے وحی لے کر آتا ہے اس میں کہیں سے خلط ملط نہیں کرتا، اور طاقتور ہے کہ کوئی زبردستی اس میں ڈال نہیں سکتا، بیچ میں شیطان وغیرہ کوشش کر کے اس وحی میں کچھ ڈال دے کچھ نکال لے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہی میں سے 2 الفاظ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، یعنی اب آپ ہمارے دل میں آ گئے ہیں، آپ کو یہ مقام حاصل ہو چکا ہے، اور دوسرے آپ امانت دار بھی ہیں۔ وہ سنا ان کا واقعہ کہ کس طرح عورتوں نے تو بہکانے کی کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے، تو امانت داری بھی ان کی جھلک رہی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ بات کہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے۔ یہاں پر ایک بات ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تو عہدہ مانگا ہے، جبکہ عہدہ مانگنا غلط ہے، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ ہم اس شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو عہدہ مانگتا ہے، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لا تسأل الامارہ، عہدہ مانگنا مت، اس لیے کہ جس کو ذمہ داری مانگ کر دی جاتی ہے، مانگ لیا آپ نے اور آپ کو مانگنے کے بعد وہ عہدہ ملا ہے، وکلت الیہا، تم کو اسی کی طرف سونپ دیا جائے گا، تم دیکھو تمہاری کام جانے، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن بغیر مانگے تم کو عہدہ ملے گا، تم کو لوگ زبردستی عہدہ دیں گے، اعنت علیہا، تو اللہ کی طرف سے آپ کی اس میں مدد کی جائے گی، اس عہدے کی ذمہ داری کی اس عہدے کی ذمہ داری کو نبھانے کی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ذمہ داری دے دیجئے، تو آپ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تم کمزور ہو، جبکہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، یہ بہت زیادہ عبادت گزار، لیکن ان کو آپ نے کہا کہ انک ضعیف، ابو ذر تم کمزور ہو اس معاملے میں، یعنی یہ تم ذمہ داری نہیں سنبھال سکو گے، یاد رکھو انہا امانہ، یہ امانت داری ہے، امانت ہے ایک قسم کی، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ذمہ داری جو ہے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اگر اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، تو کیوں مانگا؟ عہدہ مانگے تھے، اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ایک پہلو سے دیکھیں تو عہدہ مانگی نہیں انہوں نے، بادشاہ نے خود ان کے سامنے ان کو یہ بات کہی کہ تم بہت اونچا مقام رکھتے، یعنی ہمارے نزدیک تم اتنے مقام تک پہنچ چکے ہو کہ جو بہت کم لوگوں کو یا ایک انسان کو ملتا ہے، اس مقام تک تم پہنچ چکے ہو، یعنی اپنا وہ مقام انہوں نے بنا لیا، اور تم امانت دار بھی ہو، جب یہ دو کوالٹی تمہارے اندر ہے تو تم اس لائق ہو کہ تم زمام حکومت سنبھالو، تم ذمہ داری سنبھالو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مانگا نہیں، اور اگر اس کو مانگا مان بھی لے تو یہ اس کے لیے بھی اہل علم نے ایک بات کہی مفسرین نے کہ کہیں ایسا موقع آ جائے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکے گا، اور واقعی وہ اس لائق ہو، ویسے تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کرے گا، میں ہی بس اس لائق ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر وہ کوالٹیز ہوں کہ وہ اس کام کو وہی انسان اچھے سے کر سکتا ہے اور دوسرے اس کے لائق نہیں بچے ہیں کوئی، تو وہ اس چیز کا سوال کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک اور بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اس کی توحید کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ابھی اس کے مسلمان ہونے کا، لیکن ایک کافر بادشاہ کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک عہدہ لے رہے مانگ کر، یا پھر اس لائق ہے کہ ان کو دیا جا رہا ہے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہوں نے بول کر لیا ہے جب بادشاہ نے یہ بات اقرار کر لیا کہ تم اتنے مقام پر پہنچ چکے ہو، یا پھر انہوں نے جب مانگا ہے تو ایک کافر حکومت میں عہدہ لے سکتے ہیں۔ یا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نوکری نہیں کر سکتے اس ملک میں، نوکری وہ نہیں کر سکتے جو وہاں کی کلیئر طور پر حرام ہو، جیسے بینک کی نوکری، سودی کاروبار جہاں لکھا پڑھا جا رہا ہے یا سب کچھ ہو رہا ہے، یا شراب کی کہیں جو ہے ڈیوٹی آپ کی لگ جائے، ایسی جو حرام ہے کلیئر، جو واضح طور پر حرام کام ہے اس میں تو نہیں کر سکتے، لیکن جائز کام ہے، آپ ٹیچرشپ کر سکتے ہیں، آپ انجینئرنگ کوئی عہدے میں، ہاں اس عہدے میں رہ کر اس مقام پر اس نوکری پر رہتے ہوئے آپ کو رشوت نہیں لینا، آپ کو دھوکہ نہیں دینا، غبن نہیں کرنا، گھوٹالے نہیں کرنا، اس چیز کا آپ کو خیال رہنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ، بلکہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو آپ اسلام کا ریپرزینٹیٹیو بنائیں کہ اپنے آپ کے ذریعے سے اسلام کو پیش کریں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کے ذریعے سے کیا ہم پیغام دے سکتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو پیش کریں، اسلام کے ذریعے سے آپ نوکری کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ، وہ ذمہ داری وہاں پر قبول کی، اور قبول دیکھیے اللہ نے وہ راستے بنایا ہے، اس لیے اب وہ دوسری بات جو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سیم لفظ، ویسے یہ لفظ اللہ نے پہلے بھی کہا ہے اور یہاں بھی کہا ہے۔ پہلے کب کہا تھا؟ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا بازار سے، تو کیا کہا تھا؟ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اپنی بیوی سے کہا تھا، شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس موقع پر اللہ نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
ہم نے یوسف کو زمین میں قرار عطا کیا، ٹھکانہ ان کو دیا تاکہ ہم ان کو بہترین علم سکھائیں۔ تو ایک تو علم اللہ کی طرف سے ان کو مل رہا تھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر مستقبل کے لیے ان کو ٹریننگ دیا تھا۔ اب وہ مقام آ چکا تھا تو اللہ نے پھر سے وہ بات کہی ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اب یوسف کو پھر سے زمین میں قرار عطا کیا، ایک ٹھکانہ دیا، لیکن اب کیفیت بدل چکی ہے۔ اس وقت علم کی ضرورت تھی، اللہ نے علم کی بات کہی ہے، اب یہاں پر عہدے کی بات ہے، ایک ذمہ داری کو سنبھالنے کی ذمہ داری کو سنبھالنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یتبوؤ حیث یشاء، ہم نے زمین میں ان کو ایک مقام عطا کر دیا، اب جہاں چاہے وہ جہاں چاہے وہ گھوم سکتے ہیں، یعنی اب پورا ملک ان کے اختیار میں آ چکا تھا۔ یہاں سبق کیا ہے؟ پہلے پڑھ لو۔ بہت سارے نوجوان کیا ہوتے ہیں 8ویں پڑھے 10ویں پڑھے، پیسے کے پیچھے لگ گئے، چھٹیوں میں کبھی ماں باپ نے کوئی کام سے لگا دیے، 2 مہینے میں اب کچھ پیسہ دکھ گیا تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے، آپ کے والد صاحب کے پاس ابھی اچھی کمائی ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اپنے آپ کو جتنا قابل بنا سکتے ہو بناؤ، اور جب آپ اپنے آپ کو قابل اور قابل یعنی ہنر کے اعتبار سے قابل بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ یہ بھروسہ رکھو کہ اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے اللہ کو یاد رکھنا۔ ایک انٹرویو میں نے سنا تھا، یہ IAS IPS کے جو انٹرویو ہوتے ہیں، شاید وہ انٹرویو دینے والا جو شخص تھا وہ کامٹی کا تھا، اس کا انٹرویو ہوا اور باقاعدہ بہترین جواب دیا اس نے سارے سوالوں کے۔ تو جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے آخر میں اس سے کہا کہ تم نے جو انٹرویو دیے ہو اس سے تمہارا سلیکٹ ہونا بالکل پکا ہے، بس ایک چیز آڑے آ سکتی ہے، تمہارا دھرم۔ مسلمان تھا انٹرویو دینے والا، کہا کہ تمہارے مذہب کی وجہ سے شاید تم کو کچھ اڑنگا آ سکتا ہے، ورنہ تم اس لائق ہو کہ تم کو جو ہے جاب ملنا چاہیے، تم کو اس مقام وہ مقام تم کو ملنا چاہیے، تو اپنے اندر قابلیت پیدا کریں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ بھی ہم کو سبق دیتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پہلے علم کی بات کہی جہاں علم کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد جب اس مقام تک پہنچ گئے، اس کے لائق ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اب ہم نے یوسف کو پھر سے زمین میں وہ مقام عطا کر دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کیوں ملا یہ مقام؟ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، کہا کہ ہم اپنی رحمت سے یہ چیز جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور ولا نضيع اجر المحسنین، ہم محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ دوسرا لفظ ہے۔ پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان کو گناہ سے اس لیے بچا لیا کہ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے سلیکٹڈ بندوں میں سے تھے، اور یہ دوسرا ہے کہ ہم نے ان کو محسن پایا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی۔ محسن یوسف علیہ السلام کو قید کے جو 2 ساتھی تھے ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو، انا نراک من المحسنین، ہم کو آپ بڑے اچھے لوگوں میں لگتے ہیں، محسن لگتے ہیں۔ محسن کا مطلب اچھے سے عبادت کرتے ہو، محسن کا مطلب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، محسن کا مطلب آپ کے پاس علم ہے، آپ بہترین انداز میں خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ تو اپنے آپ کو محسن بناؤ اور اپنے آپ کو مخلص بناؤ تو مخلص بن جاؤ گے۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے۔ تو بادشاہ نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، تو کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیں۔ کیوں بنا دیں؟ ایسی بنا دیں؟ نہیں، انی حفیظ علیم، میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں، میں ان خزانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور میرے پاس علم بھی ہے کہ ان خزانوں میں اب جو مستقبل میں 7 سال آنے والے قحط سالی کے، اس کے لیے غلہ کیسے جمع کرنا ہے، کیسے غلے کو محفوظ رکھنا ہے، کیسے لوگوں کے بیچ میں غلے کو تقسیم کرنا ہے، قحط سالی میں لوگوں کو کیسے ان کی جانیں بچانے کی فکر کرنا ہے، وہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو دے دیا، اور آگے اللہ نے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر ان کو ملے گا جو متقی ہے۔ اتنے بڑے عہدے میں پہنچنے کے بعد متقی رہنا بہت بڑی بات ہے۔
یعنی پورے ملک میں اصل پاور جو ہے اب یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، بادشاہ صرف برائے نام بچا تھا، ورنہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کتنا قابل انسان ہے یہ، کتنی قابل ہستی ہے جو جیل کے اندھیروں میں پڑی تھی، اب وہ مجھ کو ہاتھ لگ چکی ہے، یہ ہیرا مجھ کو مل گیا ہے۔ تو بادشاہ نے گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اختیار دے چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام پورے ملک کے اختیار ان کے پاس ہے۔ 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، اس کا اللہ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، اب آگے جو ہے خشک سالی، قحط سالی کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کرنا شروع کر دی۔ 7 سال جب گزر گئے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جب قحط سالی پھیلی تو یہ مصر کا جو علاقہ تھا، اس سے دور شام کے علاقے میں، کنعان کے علاقے میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے، یعنی ان کا پورا خاندان رہتا تھا۔ مصر میں جو قحط سالی پھیلی تھی وہ دیگر ممالک تک بھی پہنچ گئی، دوسرے علاقوں تک بھی وہ قحط سالی پھیلی ہوئی تھی، تو دور دور لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ مل رہا ہے، وہاں غلہ مل جاتا ہے، اور اس کی طلب میں دور دور سے لوگ آنے لگے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی یہ خبر پہنچی، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، مائنس میں پہنچا دیا تھا، زمین پر بھی نہیں رکھے تھے، مائنس میں پہنچا دیے تھے، وہ اتنے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اتنی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، سوچے بھی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کا ذمہ دار ہونے کے باوجود گھپلوں سے ملک کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام خود ہی غلہ سامنے سے تقسیم کروا رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے حوالے کر دی چلو تم لوگ بانٹ دو، نہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنا پڑتا تھا ہر ایک کو جو غلہ لینے آتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے، جیسے پہنچے فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر میں پہچان لی کہ یہ میرے بھائی لوگ، لیکن بولے نہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور بھائی لوگ غلہ لے کر چلے بھی گئے تو نہیں پہچانے کہ یوسف ہے۔ اتنی دیر بات چیت کیے، ساری باتیں ہوئی، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ لوگ انکار کرتے رہے، مطلب ان کے دماغ میں بھی نہیں آئی یہ بات کہ یہ یوسف ہے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کیا ہوگا، کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی ہو، کیا معلوم تو سب ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں ان سے، سب پوچھ لیے۔ تو وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا، ان کا غلہ ان کو دے دیے، تو کہا کہ دیکھو اگلی بار جب آؤ گے تو وہ تمہارے والد کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے نا اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری تفصیل پوچھے تھے تو بھائیوں نے بتایا کہ ہم لوگ اتنے بھائی ہیں، ایک بھائی اور ہمارا گھر میں، اس کی امی الگ ہے، وہ ایک بھائی اور گھر میں ہے۔ تو کہا کہ جب اگلی بار آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھ نہیں رہا ہو کہ میں کتنا بہترین پورا غلہ دے رہا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ کیا بولے کہ غلہ لینے جو آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اب تمہاری ضرورت ہے آؤ گے ہمارے پاس، نہیں، آنے والوں کے لیے بہترین مہمان نوازی کا بھی انتظام کیا تھا انہوں نے۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں سفیر لوگ چندہ لینے کے لیے، یہ ہم احسان نہیں کر رہے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم دے رہے ہیں، تو ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے، ساتھ میں ان کے لیے کچھ انتظام، کھانے پینے کا انتظام بھی ان کا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے مہمان نوازی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، تو کہا کہ دیکھو ایک تو میں غلہ بھی دے رہا ہوں، دوسرا مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، لیکن یہ بھی یاد رکھو لے کے ضرور آنا اپنے بھائی کو، اگلی بار اگر لے کر نہیں آئے تو نہ تو تم کو غلہ ملے گا، نہ یہاں بھٹکنے بھی نہیں دوں گا، میرے پاس بھی نہیں آنا اگر بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو۔ دونوں چیزیں بول دی، ایک تو پہلے خوشی والی بات کہی کہ بھائی کو لے کر آنا اپنے، دیکھ رہا ہوں کہ میں کتنے اچھے سے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوں، اور اگر نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں دوں گا بیٹا تم کو۔
یوسف علیہ السلام نے دھمکی بھی دے دی. اب جانے لگے جب یہ لوگ, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیے, وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. جب وہ جانے لگے, ان کا سامان پیک ہو گیا, ان کی بوریاں پیک ہو گئی, تو اپنے پاس جو ورکر تھے ان سے کہا کہ ان کا جو سامان ہے, مطلب بضاعہ بولتے ہیں وہ جو پونجی, جو رقم لے کر آئے تھے, درہم دینار یا جو بھی چیز ہو, اس کو بھی انہی کے سامان میں رکھ دو. شاید یہ لوگ واپس گھر لوٹیں گے تو اپنے سامان کو پہچان لیں گے تو واپس پھر سے آئیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے رکھوا دیا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنا سامان دیکھیں گے تو وہ ان کے اندر اور یہ جذبہ آئے گا کہ واقعی بڑا محسن ہے یہ بادشاہ, اور سامان بھی واپس کر دیا, اور سامان تو دے دیا, قیمت بھی واپس کر دیا, تو پھر سے جانا چاہیے. یا مفسرین نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کی کنڈیشن معلوم تھی, تو لگا کہ اگر یہ ابھی تو لے کر آ گئے کچھ پیسے, واپسی میں جب دوبارہ آنے کی باری آئے گی تو کیا معلوم پیسے رہے نہیں رہے, اس لیے وہ پیسے بھی واپس کر دیے کہ اگلی بار ان کے آنے کا راستہ کھلا رہے گا. اور ایک بڑا قیمتی سبق ہے آج کے دور کے لوگوں کے لیے, سوشل میڈیا والوں کے لیے, نیکی کر کہاں ڈال, فیس بک میں ڈال, واٹس ایپ میں ڈال. یوسف علیہ السلام نے کیا کیے, چپکے سے مدد کیے ہیں, چپکے سے مدد کیے. ورنہ لوگ کیا کرتے, ایک کٹ دیتے اور 4 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں بیچارے کے پیچھے. ایک فوٹو ابھی میں نے دیکھا تھا, آلو دے رہے ہیں ایک آدمی کو اور پیچھے بہت سارے کھڑے ہیں, تو لکھنے والے نے لکھا 1 کلو آلو 2 درجن دیالو. تو وہی حال ہے لوگوں کا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ دکھاوا زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, چپکے سے دیا, مدد کر دیا اپنے بھائیوں کی. اور خاص طور سے قرآن میں ایک بڑی پیاری بات اللہ نے کہا ہے, ان لوگوں کی مدد کرو, لا يسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تو مالدار آدمی ہے, کپڑے صاف ستھرے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ ہے, کسی کو بولتا نہیں, لیکن اندر کے حال اس کو معلوم ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے. یا رشتہ داروں کو دیکھیں, جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کو دیں. یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے سامان رکھوا دیا, چلے گئے. یہ ابا کے پاس پہنچتے ہی پہلی بات کہا, یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. کہ ابا جان دروازہ بند ہو گیا, اب اگلی بار غلہ نہیں ملے گا, غلہ اگلی بار نہیں ملے گا, بس ایک ہی شرط میں ملے گا کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے گا. بھائی کو اگر بھیجو گے تو غلہ ملے گا, ورنہ غلہ ملنے والا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتا, میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا, پچھلے بار دھوکہ دے چکے ہو تم. وہ بولتے ہیں نا, دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو تو یہ لوگ غائب کر چکے تھے, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اب میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا, اور تمہاری حفاظت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. فاللہ خیر الحافظا وهو ارحم الراحمین, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہ بہترین حفاظت کرے گا, تمہاری حفاظت کا بھروسہ مجھ کو نہیں ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, اب گھر پہنچے, غلہ لے کر آئے, کھول کے تو دیکھیں کھانا بھی بنانا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جیسے سامان کو کھولے, رُدَّتْ إِلَيْهِمْ بِضَاعَتَهُمْ, تو دیکھے کہ سامان کے ساتھ, غلے کے ساتھ پیسہ بھی واپس آیا ہے. تو کہا کہ یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. کہا کہ ابا جان دیکھو ہم کو کیا ہونا, ہم کو غلہ بھی مل گیا, وہ بیچارے نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیا, اس مصر کے بادشاہ نے ہمارا پیسہ بھی واپس کیا ہے. اب آپ اجازت دے دیجئے, ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اگلی بار میں, اور بھائی کے حصے کا 1 اونٹ غلہ اور لے آئیں گے. تو کہا کہ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. کہا کہ دیکھو میں تم کو لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, ایک شرط میں لے جانے کے لیے بول سکتا ہوں کہ تم وعدہ, اللہ کو گواہ رکھ کے وعدہ کرو کہ ایک ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ تم سب کے سب گرفتار ہو جاؤ, تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ پچھلی بار جیسے مت کرنا کہ تم تو سب آ گئے یوسف کو نہیں لائے.
ایسے نہیں کرنا. ہاں تم سب گرفتار ہوگا کسی مسئلے میں تو پھر تم بچ سکتے ہو, اس شرط میں تم لے کر جاؤ. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں, جو وعدہ ہو رہا ہے, اس پر ہم اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہیں. تو بیچ کا اللہ نے مطلب مختصر میں اس واقعے کو بیان کیا. بیچ کی مدت اب جتنے دن وہ غلہ چلا ہو, وہ غلہ استعمال کرنے کے بعد جب جانے لگے بھائی لوگ, تو کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, اے میرے بچوں, اے میرے بیٹوں, جا رہے ہو ایک دروازے سے مت جانا. جب وہاں جاؤ گے, مصر میں پہنچو گے, محل کے پاس پہنچو گے, تو ایک ہی دروازے سے پورے لوگ داخل مت ہونا. 11 بھائی جا رہے تھے, 10 وہ تھے, اور ایک اب بنیامین بھی, یوسف علیہ السلام کے جو ماجائے بھائی تھے وہ بھی جا رہے تھے. تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا, ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ پورے کے پورے, اور نبی کے بیٹے تھے, خوبصورت تھے, سب کے سب جوان تھے, کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے. یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, اس لیے کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا. اور وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بس بول دیا تو تم بچ جاؤ گے, اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے. 2 باتیں ہر باپ کو چاہیے, اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرے, آنے والی پریشانیوں سے ان کو متنبہ کرے کہ بیٹا دیکھو مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے, ایسی ایسی پریشانیاں تم کو آ سکتی ہیں. اور دوسری بات, پریشانی میں خود ان کی طاقت پر ان کو بھروسہ نہیں دلانا, مستقبل کی پریشانیاں بتانا, ساتھ میں ان کو یہ بھی سبق دینا کہ پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اللہ رب العالمین ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے, اور فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, اسی ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے اندر جانا. یہ لوگ جب مصر پہنچ گئے, فلما دخلوا على يوسف آوى الیہ اخاہ, مصر پہنچے, دوسری مرتبہ پہنچے, اب کی بار بنیامین کو لے کر گئے. تو یوسف علیہ السلام نے سسٹم یہ بنایا کہ 11 بھائی تھے, تو وہ 10 تھے, ان کو الگ الگ رکا دیا. ایک ایک کمرے میں 2 کو رکائے, یا ایک ایک کمرے میں 5 کو رکائے. دونوں بات کہی ہے مفسرین نے. بہرحال یعنی اس انداز میں رکایا کہ 2 کی جوڑی بنائیں گے تو وہ 10 کی جوڑی بن جائے گی, 5 کی جوڑی بنائیں گے تو بھی وہ 5 وہ 10 ہو جائیں گے. بچ رہے اکیلے بنیامین. تو بنیامین کو اپنے پاس رکوا لیے. اچھا, بنیامین کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون ہے, تو وہ 10 بھائی الگ رکے, بنیامین کو اپنے پاس یوسف علیہ السلام نے رکا لیے. جب اپنے پاس رکائے تو کہا انی انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں. پھر ان کو حقیقت بتائی. تو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ شاید پھر جب معلوم ہو گیا کہ بھائیا ہیں یہ تو اپنے, تو پھر بنیامین نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. تو کہا کہ لا تبتئس انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, اب تسلی کر لو, اور وہ لوگ جو کام کرتے تھے, جو تمہارے ساتھ ان کا سلوک تھا, اس سے پریشان مت ہو. اب جانے کی باری آ گئی پھر سے. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل اخيه, جب دوبارہ جانے کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے کیا معاملہ ہوا, وہ پانی کا پیالہ جو یوسف علیہ السلام کا تھا, یا بادشاہ کا پیالہ تھا یا یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا, اور اسی کو غلہ ناپنے کے لیے استعمال بھی کیا جاتا تھا, اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا. اب یہ قافلہ چلا, سامان اپنا رکھے اور نکل گئے. جانے لگے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ, ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو, تم تو چور ہو, تم تو چور ہو, چوری کیے ہو تم نے. اب یہ پریشان کیے, کیا مسئلہ ہو گیا. اچھا ایک چیز اس میں یاد رکھیے, اذنا مؤذن, مؤذن کا مؤذن مطلب ہوتا ہے نا اذان دینے والا, اس کا مطلب ہے اعلان کرنے والا. مؤذن صاحب جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا, آ جائیے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کو آ کر بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں اپنے گھر میں, یا پھر کہا کہ میرے گھر میں کوئی اذان دے رہا ہے. تو کہا تمہارے گھر میں چوری ہونے والی ہے. تو اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ اذنا مؤذن, اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم تو چور ہو. تو سب بھائی رک گئے, کہا کہ ارے ایسا کیسا, تم تو جانتے ہو کہ قسم کھا کر کہا تاللہ, اللہ کی قسم, تم تو جانتے ہو ہم زمین میں فساد پھیلانا, ہم تو غلہ لینے آئے, کہاں چوری کر لیں گے. کہا کہ نہیں چور ہو تم. کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو
تو کہا جزاؤہ من وجد فی رحال فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، کہا کہ چیک کر لو ہمارا سامان، تلاشی لے لو، جس کے سامان میں نکلے گا اسی کو روک لینا تم اپنے پاس، اسی کو رکھ لینا۔ اور کہا کہ ہم بھی ایسی سزا دیتے ہیں، یعنی جو چور ہوتا ہے اس کو گھر میں روک لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، یا اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ فَبَدَأَ بِعَوِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو پہلے وہ دوسرے بھائیوں کا سامان تلاش کیے اور آخر میں بنیامین کا سامان تلاش کیے، اور اس میں سے فَأَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکالا۔ اللہ نے ایک بات کہی ہے، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی، یعنی یوسف علیہ السلام نے خود سے نہیں کیا۔ کچھ مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ غلطی سے سامان میں رکھ دیا گیا، اور اعلان کرنے والے نے جو یہ کہا تھا کہ تم چور ہو، وہ یوسف علیہ السلام نے نہیں بولے، یعنی وہ تو بولا کسی اور نے تھا، یوسف علیہ السلام نے یہ کہنے کے لیے بھی نہیں بولے کہ تم بولو کہ تم چور ہو، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے اعلان کیا تھا کہ تم لوگ چور ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ کہا کہ یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا۔ بھائی لوگ پریشان ہو گئے، تو جب سمجھ میں آیا کہ اب تو یہ پھنس گئے، بنیامین کو نہیں لے جا سکتے، تو کہا کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہا کہ عزیز مصر اس کے بڑے بوڑھے باپ ہیں، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لو، اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، اس کو چھوڑ دو، ہم آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں، آپ بڑے محسن ہو۔ پھر وہی لفظ آیا ہے کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، ہمارے اوپر احسان کر دو، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا جو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور اس وقت کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر سے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ظالم کوئی اور ہو سزا کسی اور کو دے دیں، چوری کسی اور نے کیا ہم پکڑ کسی اور کو لے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی کے بعد کیا کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو اسباق ہمیں اس واقعے کے ذریعے اب تک ملے ہیں، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔